آپ نے محکمہ پولیس جوائن کب کیا؟ 1990 میں نے پولیس سروس کا آغاز کیا ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر۔ اسٹوڈنٹ پولیس کی حیثیت سے کیا اقدامات کیے؟ جو پرانا کلچر تھا وہ روز بروز ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کا میزبان عاطف اکرم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی میرپور، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، راجہ عرفان سلیم صاحب۔ سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو اگر سوال و جواب کا سلسلہ ہم شروع کریں تو سب سے پہلے میں آپ کی، کیونکہ آپ اتنے پاپولر ہیں اور دنیا آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے محکمہ پولیس جوائن کب کیا اور ٹرانسفرز آپ کی کدھر مختصر یہ ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں گے تو تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ بھمبر سے ہے اور 1990 میں نے پولیس سروس کا آغاز کیا ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اور دوران سروس میرپور کے علاوہ بھمبر، کوٹلی، پلندری، مظفر آباد اور نیلم میں سروس کرنے کا موقع ملا۔ جی، تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کافی سارے آپ نے کیس اور آپ کے بارے میں پولیس ریکارڈ جو ہے وہ بڑا اچھا جا رہا ہے، اور لوگ جو جس کیس کا کسی جگہ پہ کوئی بھی حل نہیں نکلتا، یا جو مدعی ہوتے ہیں مقدمے کے، وہ آپ پہ سیٹسفائیڈ کیوں ہوتے ہیں، اور آپ کیسے یہ سارا الگ سے کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے آپ نے کیس سالو کر لیے، تو یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی خاص آپ کی ٹیم ہے یا کوئی اسپیشل اس پہ آپ تھوڑا سا ہمیں اندازہ تو ہونا کہ آپ یہ سارا کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بلیسنگ ہے، اور اس کے بعد ہماری محنت ہوتی ہے۔ جو کام میں خود کرتا ہوں، میرے ساتھ باقی پولیس والے ٹیم بھی ہوتی ہے، اور محنت، آپ کی محنت اور نیک نیتی دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ دوران سروس اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپارچونیٹیز ایسی دی مجھے، بڑے بڑے کیسز حل کرنے کا موقع بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی۔ اس میں لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں اور اپنی محنت بھی ہوتی ہے۔ چلے، یہ تو ہو گیا، لیکن مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ یہ جو پولیس کا کیوں نہیں اعتماد، عام جو شہری ہے اس کا اعتماد پولیس پہ کیوں نہیں بنتا، اور یہ دوری کیوں ہے؟ اور آپ ادھر میرپور میں سپرنٹینڈنٹ پولیس کی حیثیت سے آپ نے کیا اقدامات کیے جس پہ یہ دوری کم ہو سکے، یا یہ کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پولیس کلچر جو ہے وہ ڈے بائی ڈے چینج ہو رہا ہے۔ اس میں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، تربیت یافتہ لوگ آ رہے ہیں، اور اس میں بہتری آ رہی ہے۔ جو پرانا کلچر تھا وہ روز بروز ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں خود بھی کمیونٹی پولیسنگ کا قائل ہوں، اور دوران سروس ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کیا جائے۔ پولیس بیسکلی لوگوں کی عزت جان و مال کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو اس کے رزلٹ بھی اچھے ہوں گے، اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ جو ٹریفک کے حوالے سے لوگوں کو بڑی شکایت ہے، آپ کے ڈسٹرکٹ میں بھی ہے، اوورآل ہر جگہ پہ بھی ہے، کہ ٹریفک والے جو ہے نا بے جا تنگ کرتے ہیں لوگوں کو اور چلان کرتے ہیں۔ کہ آپ نے اس پہ کچھ چیک بیلنس رکھا ہوا ہے کہ ایسے ان کو دی ہوئی ہے؟ کیونکہ سیاح بھی ادھر سے آتے ہیں، پنجاب سے، ہمارے پاکستان سے، ان کو کافی شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمیں تنگ کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ آپ کیا اقدامات، اپنے ڈسٹرکٹ میں آپ کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹریفک کا فلو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے جی، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹریفک پولیس ہے اس کی اسٹرینتھ بہت کم ہے،
جس وجہ سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں وہ رویے کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو ٹریفک پولیس ہے ان کی الگ سے ٹریننگ بھی ہوتی ہے، پھر ان کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، ان کو میٹنگز میں اور ان کا جو دربار ہوتا ہے اس میں ان کو بار بار یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رویہ بہتر رکھیں۔ اس کے باوجود جب کبھی شکایت ہوتی ہے تو اس کا ہم نوٹس بھی لیتے ہیں، اور اگر کسی ٹریفک والے کی طرف سے زیادتی ہو تو اس سے پنشمنٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو شکایت ہوتی ہے وہ پبلک کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ عموماً جو لوگ ہیں وہ ٹریفک پولیس کا روکنا اور چیک کرنا وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور بلا وجہ ان سے وہ الجھتے ہیں، جس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ٹریفک پولیس جو بنائی گئی ہے وہ بیسیکلی آپ کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے۔ ٹریفک مینجمنٹ جہاں پہ اچھی ہوگی وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں ملیں گی، اور انڈر ایج بچوں کی ڈرائیونگ یا باقی جو دیگر ٹریفک کے جو قوانین کی خلاف ورزی ہے اس پہ ٹریفک پولیس اگر امپلیمنٹ کرے گی تو اس میں بہتری آئے گی، ٹریفک کے نظام میں بہتری آئے گی، جرائم روکنے میں مدد ملے گی۔ یہ بتائیں کہ پولیس کسی ملزم کو جس وقت گرفتار کرتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی منشیات فروش کو گرفتار کیا ہے، آپ کے ایس ایچ او نے کیا، تو سارا کچھ پاس ہوتے ہوئے یا ایویڈنس آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے، یا کیا ایسا ہوتا ہے کہ عدالت اس کو فوری طور پہ عدالت سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے، اور پولیس تو بڑی محنت کرتی ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ ملزمان اتنی جلدی، خاص طور پہ منشیات کے حوالے سے میں بات کروں گا، یہ فوری طور پہ یہ باہر آ جاتے ہیں دوسری تیسری پیشی میں، یہ اس پہ سستی کس جگہ پہ ہے؟ دیکھیے جو ڈرگز کے کیسز ہیں اس میں سب سے بڑی جو خامی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سویلین گواہ دستیاب نہیں ہوتے۔ کسی پبلک پلیس پہ جتنی بڑی کوانٹٹی میں پولیس ڈرگز پکڑ لے، لیکن سویلین میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی دشمنی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر وہ پولیس والے وٹنس ہوتے ہیں، اور جا کے پھر آگے کورٹ میں وہ کیسز سم ٹائم اس وجہ سے بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں کہ جس میں سویلین جو ہے وہ گواہ نہیں تھے، پبلک پلیس سے یہ چیز پکڑی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو تفتیش کا معیار ہے، ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، اس وجہ سے ہمیں مینولی انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو ایویڈنس ہے جس حد تک ہو سکے ہم کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم وہ ناکافی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے جوڈیشری سسٹم میں بہت سارے ڈرگ ڈیلرز کو سزائیں ہوئیں، بہت سارے جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے جیلوں میں بند بھی ہیں۔ یہ تو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیس جو ہے گواہ، تو یہ صحیح بات آپ نے کہی کہ اس میں عوام کا بھی بڑا عمل دخل ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے سامنے کچھ پولیس کارروائی کرتی ہے یا برآمدگی کرتی ہے تو اس کو بھی ضرور عدالت میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے گواہی ضرور دینی چاہیے۔ لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتا سکے، میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا، یہ دوری کیوں ہے؟ عوام گھبراتے کیوں ہیں پولیس سے؟ یا اگر آپ کسی کو کہتے ہیں گواہی دینے کے لیے تو وہ گھبراتا کیوں ہے؟ اور پولیس سے ہی کیوں گھبراتے ہیں؟ پولیس کے معاملات سے کیوں لوگ پیچھے رہتے ہیں؟ کیا آپ صحیح وہ نہیں دے رہے، شیلٹر نہیں دے سکتے بعد میں، یا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے دو چیزیں پوچھی ہیں۔ ایک تو پوچھا ہے پولیس اور عوام کے درمیان دوری کیوں ہے، جی اس کا میں نے آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ جو پرانا پولیس کا طرز عمل تھا، طریقہ کار تھا، وہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتا جا رہا ہے۔ جی پہلے لوگوں کو شکایت ہوتی تھی پولیس والے ان پڑھ ہیں، پولیس والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، بیہیویئر اچھا نہیں ہے، لیکن ڈے بائی ڈے اس میں بہتری آ رہی ہے، جس وجہ سے وہ دوری کم ہو رہی ہے، اور ہم جو پالیسنگ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کمیونٹی پالیسنگ ہے، عوام کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو اس میں بہت حد تک بہتری آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ جی جب کرائم ہوتا ہے یا ڈرگ پکڑی جاتی ہے تو لوگ سویلین ایویڈنس کیوں نہیں دیتے، وٹنس کیوں نہیں بنتے؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایک ڈرگ ڈیلر کے خلاف گواہی دے گا وہ اپنی پرسنل دشمنی مول نہیں لینا چاہتا،
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں کہ جی کل ہمیں کورٹ میں جا کے اس کے سامنے گواہی دینی پڑے گی، اور اس چیز کو لوگ ایوائڈ کرتے ہیں، حالانکہ بحیثیت شہری ان کا یہ قانونی فرض ہے کہ جب وہ جرم دیکھیں یا پولیس کہیں پہ کارروائی کرتی ہے اس کے وہ اگر جینوئن وٹنس ہیں تو ان کو قانونی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، ان کی اس گواہی سے اس کو سزا ہوگی، جب سزا ہوگی تو معاشرے میں جرائم کم ہوں گے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کم عمر جو بچے ہیں وہ موٹر سائیکلنگ پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہیڈ انجری پہ کافی لاس ہو رہا ہے، والدین کو بھی ہو رہا ہے، بچے بھی ضائع ہو رہے ہیں، یہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے کیا کوئی آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کچھ ایسا وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے کچھ باقی بھی افسران اپنے اضلاع میں کچھ کریں کہ ان کی روک تھام کے لیے کیا آپ اقدامات کر رہے ہیں کہ کم سے کم ایکسیڈنٹس ہوں اور اموات کم ہوں؟ دیکھیے، اس میں جو انڈر ایج ڈرائیونگ ہے اس میں ایک ذمہ داری ہوگی پولیس کی اور ایک ہوگی پیرنٹس کی۔ پولیس اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے، ٹریفک پولیس سارا دن سڑکوں پہ کھڑی رہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر انڈر ایج بچہ جو ہے وہ اس ٹریفک والے کے سامنے سے گزرے گا اور اس کا چلان ہوگا یا روکے گا۔ دوسری طرف پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والدین جو ہیں وہ اس کو موٹر بائک یا گاڑی دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کی ایج 18 سال نہیں ہوئی، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے یا اچھا ڈرائیور نہیں ہے، وہ دے دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پولیس پہ غصہ نکالتے ہیں کہ جی پولیس نے کیوں نہیں روکا۔ پولیس تو روکے گی جب وہ اس کو پکڑے گی، جب وہ پولیس کے سامنے آئے گا۔ تو گھر سے جب وہ گاڑی یا بائک لے کے جاتا ہے تو اس کو ذمہ داری پیرنٹس کی بنتی ہے، ان کو پوری کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ اس طرح کی جو غیر قانونی عمل ہیں بچوں کے، ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، کرونا کی ایک لہر آئی، پہلے بھی آئی، اس میں بھی آپ کو ہم نے دیکھا بڑا قریب سے، آپ نے بڑا اس پہ ورک کیا، کام کیا، تو نقصانات اس وقت ہمارے کم ہوئے، لیکن ابھی کرونا کی لہر دوبارہ آ چکی ہے اور ہمارے اس وقت کالجز، اسکولز، یونیورسٹی سب اوپن ہیں، آفیسز اوپن ہیں سارا۔ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پولیس کی طرف سے بھی کیا اقدامات ہیں کہ اس کو کم سے کم یہ پھیلا جائے، پھیلنے میں اس کو روکا جائے؟ اور ظاہری سی بات ہے پچھلی دفعہ بھی جو لہر آئی اس میں پولیس کا ایک اہم رول تھا، تو اس وقت آپ کدھر کھڑے ہیں اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو کرونا وائرس کی پہلی جو لہر تھی وہ مارچ کے اینڈ سے سٹارٹ ہوئی، اور ہماری ایجے کے گورنمنٹ نے بر وقت فیصلے کیے، اور اس پہ پولیس نے اور باقی جو ادارے ہیں انہوں نے پوری طرح امپلیمنٹ بھی کرایا، جس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کو کنٹرول بھی ہوا اور اس میں نقصان بھی کم ہوا۔ ابھی دوسری لہر جو ہے ابھی شروع ہو چکی ہے، اس میں مظفر آباد ڈویژن میں کمپیریٹیولی زیادہ وہاں پہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے میری لوگوں کو یہی درخواست ہوگی کہ جو ہدایات گورنمنٹ دے رہی ہے وہ آپ ان پہ عمل پیرا ہوں، اور یہ خطرناک موذی مرض ہے، اس سے بچنے کے لیے اور باقی لوگوں کو بچانے کے لیے جو ہدایات آپ کو مل رہی ہیں آپ ان پہ عمل پیرا ہوں۔ اچھا، یہ مجھے سر بتائیں کہ پولیس سروس میں کافی سارے کیسز بندہ تفتیش کرتا ہے، اور آپ نے کیے بھی، کچھ ایسے مختصر ٹائم میں کچھ کیسز بتا دیں، کیونکہ آپ نے پورے آزاد کشمیر میں سروس کی ہے، تو کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو بندے کے ذہن میں ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑے کیس، بڑے لیول کے کیس ہوتے ہیں، تو وہ کچھ ہمیں اپنی یادداشت کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کون سے کیسز ہیں جو آپ نے وہ کیے۔ دوران سروس اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے ایسے موقع دیے جس میں میں غریب لوگوں کی، مظلوم لوگوں کی براہ راست مدد کر سکا۔ اس میں سب سے پہلے بڑی کامیابی 1991 میں ہوئی تھی۔ اسلام گڑھ میں ایک تارکا ڈاکو گینگ تھا جو 50 سے زیادہ مرڈر، ڈکائٹیز اور اس طرح کے سنگین ترین جرائم میں ملوث تھا۔ ان کے ساتھ ہمارا ایک انکاؤنٹر ہوا تھا، 14 گھنٹے وہ جاری رہا۔ اس میں میرے ساتھ 10 پولیس والے جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے،
اور بالآخر وہ جو ڈاکو گینگ تھا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ اس کے بعد مظفر آباد میں مجھے سروس کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا گینگ تھا، وہ ہم نے گرفتار کیا۔ اور اس کے بعد میرپور میں متعدد کیسز ہیں، جس میں ایک اے پی ایس کا بچہ یہاں سے کڈنیپ کیا گیا تھا گجر خان میں، اس سے 10 لاکھ روپے اس کے فادر سے تاوان لے کے اس کو چھوڑا گیا۔ وہ گینگ ہم نے ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ پھر ایک 4 سال کے بچے کو یہاں سے کڈنیپ کیا گیا فیصل آباد میں، اس کے فادر سے 10 لاکھ روپیہ تاوان لے کے اس کو چھوڑا، وہ ہم نے ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ایک ساجد علی لڑکا تھا، 16 سال اس کی ایج تھی، اس کو کھمبال سے کڈنیپ کیا گیا اور 1 کروڑ روپیہ اس کے والد سے تاوان مانگا۔ تاوان جب نہیں دے سکا تو اس کو مرڈر کر کے اس کی ڈیڈ باڈی منگلا ڈیم میں پھینک دی۔ وہ گینگ ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ایک نوشین راجہ تھی یہاں پہ، ایک خاتون تھی، اس کا ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس کی پلاننگ دبئی اور برطانیہ میں کی گئی تھی، وہ ہم نے ٹریس کیے۔ اس کے جو کلرز تھے وہ سندھ سے ہم نے گرفتار کیے۔ صابر مغل تھے یہاں پہ، ان کو یہاں پہ کڈنیپ کیا گیا اور برطانیہ میں 2,23,000 پاؤنڈ تاوان لے کے اس کو ریلیز کیا گیا۔ اس تفتیش کے لیے مجھے گورنمنٹ نے برطانیہ بھیجا۔ اس تفتیش میں ہم نے جو پاکستان میں کڈنیپرز تھے وہ ٹریس کیے، ان کو گرفتار کیا۔ اسی طرح چودھری محمد دین چک ساگر والے تھے، سابق ڈسٹرکٹ کونسلر، ان کا بلائنڈ مرڈر تھا، وہ ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ منگلا کی حدود میں ایک آرمی آفیسر کی مدر کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا گیا، وہ گینگ ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ ایک منگلا میں انکم ٹیکس آفیسر تھا، اس کا بلائنڈ مرڈر تھا، ڈکیتی کے دوران وہ ٹریس کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر موعید پیرزادہ اینکر پرسن ہیں، ان کی مدر کا بلائنڈ مرڈر تھا، وہ ٹریس کر کے بندے گرفتار کیے۔ کاگڑا ٹاؤن میں 4 مرڈر ہوئے تھے، ایک ہی فیملی کے 4 لوگوں کو بلائنڈ مرڈر تھا، وہ ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ سمانی میں بھیمبر میں 8 افراد کا قتل تھا، وہ گرون میں، وہ ہم نے کلر جو ہے سرگودا سے جا کے گرفتار کیے۔ اسی طرح علادتا گینگ تھا بھیمبر کا، جو پاکستان کے موسٹ وانٹڈ کرمنلز تھے، ان کی ہیڈ منی مقرر ہوئی تھی، ان کو گرفتار کیا۔ اور میرپور میں رابریز کے بڑے بڑے کیسز تھے، فیئر ڈیل کرنسی ایکسچینج پہ 1 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی، وہ ہم نے لاہور شیخوپورہ سے کرمنلز گینگ گرفتار کیا۔ ابھی ریسنٹلی میرپور میں ایک ٹرپل مرڈر تھا، 2 خواتین اور ایک معصوم بچی کا، وہ ہم نے ٹریس کر کے گرفتار کیے۔ ایک نذیر مہدی گینگ تھا پنجاب کے، وہ بڑے مشہور ڈاکو تھے، وہ ہم نے پچھلے عرصے میں گرفتار کیے، جو میرپور اور کوٹلی کی ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ تقریباً 68 کیسز تھے ان کے خلاف، وہ ہم نے گرفتار کیا۔ اسی طرح مظفر آباد میں چیف جسٹس ہائی کورٹ، ان پہ ایک حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے، وہ بلائنڈ کیس تھا، وہ ٹریس کیا۔ کوٹلی میں انٹرنیشنل ہیروئن اسمگلرز تھے، ان کو گرفتار کیا۔ ڈڈیال میں ایک بیلی بٹھار آپریشن کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار کامیابیاں دی۔ آپ ظاہر سی بات ہے جو ڈپارٹمنٹ میں ہے یہ بڑا الگ سا ڈپارٹمنٹ ہے، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کی کوئی حوصلہ افزائی کی، اور اس کے علاوہ اس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے آپ نے عام زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا، یہ ذرا مختصراً اس کا بھی بتا دیں۔ دیکھیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی یا مقام دیا وہ اسی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے دیا، اسی یونیفارم کی وجہ سے دیا ہے، اور ان لوگوں کی دعاؤں سے ملا ہے جن کی میں مدد کرتا رہا ہوں۔ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ آزاد کشمیر نے 4 گلنٹری ایوارڈز دیے، جس میں پولیس کا اعلیٰ ترین اعزاز قائد اعظم پولیس میڈل، 3 صدارتی پولیس میڈل مجھے ملے ہیں، 2 مجھے گولڈ میڈل ملے ہیں، اور تقریباً 150 سے زیادہ مجھے ایفیشنسی ایوارڈز مل چکے ہیں، اور 1 ملین روپیز سے زیادہ مجھے کیش ایوارڈ مل چکا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو مظلوم لوگوں کی دعائیں ملی ہیں۔ بہت شکریہ عرفان سلیم صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا۔
ناظرین، یہ تھے ایس ایس پی میرپور عرفان سلیم صاحب، جو اپنے حال و احوال اور اپنے ساتھ بیتی محکمہ میں اور باقی آپ کو بتا رہے تھے۔ اپنے ہوسٹ عاطف اکرم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔